بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ دو تحریر میرے سامنے سے کل رات کو گزری، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوا کچھ یوں، ملا نصیر الدین اور ان کی بیگم نے پروگرام بنایا کہ صبح تھیٹر دیکھنے چلتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی تیار ہو تو بیگم نے کہا مننے کا کیا کریں؟ تو نصیر الدین نے کہا اس کو بھی تیار کرو، اس کو بھی ساتھ لے لیتے۔ خیر یہ دونوں میاں بیوی بچے کے ساتھ تیار ہو کے تھیٹر چلے جاتے ہیں۔ تھیٹر چلے جانے کے بعد لائن میں لگتے، لائن میں لگنے کے بعد جب ان کا نمبر آتا ہے تو ٹکٹ چیکر جو ہوتا ہے ان سے کہتا ہوتا ہے آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ الاؤ نہیں ہے۔ دوران تھیٹر اگر یہ رونے لگ جائے گا تو لوگوں کا تھیٹر دیکھنا مشکل ہو جائے گا اور پریشانی ہوگی، تو ایسا کریں اس کو یا تو چھوڑ جائیں یا پھر ایک کنڈیشن میں آپ کو اندر جانے دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ رویا تو آپ لوگ باہر آ جائیے گا، ٹکٹ میں آپ کے واپس کر دوں گا۔ دونوں میاں بیوی اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، جا کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے بعد بیگم کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے پیسے واپس لے لیں، تو ملا نصیر الدین کہتے ہیں کیسے؟ کہہ رہے میں مننے کی چٹکی بڑھتی ہے، یہ روئے گا تو ٹکٹ چیکر ہمیں باہر بلا لے گا۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو چٹکی بڑھتی ہے، منا رونے لگتا ہے، ٹکٹ چیکر آتا ان کو باہر بلا لیتا اور ان کے پیسے واپس دیتا۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اڑاتے اور کہتے ہیں ہم نے تھیٹر بھی دیکھ لیا اور ہمارے پیسے بھی واپس آئے۔ یہی حال ہمارے پاکستان کا ہے۔ یہاں پر اندھی جو قوت ہے وہ کسی بھی منڈے کو چاہے ہنسا دیتی ہے اور کسی کو بھی چاہے رلا دیتی ہے اور اپنے سارے کے سارے کام اچھی طرح انجام دے دیتی ہے۔ دوسری تحریر بڑی اچھی تحریر ہے۔ وہ تحریر یہ ہے کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ روزانہ میں اپنی محلے کی بیکری سے شام کے وقت صبح کا ناشتہ لے کے جاتا ہوں۔ ایک دن کیا ہوا، جب میں بیکری سے باہر نکلا تو میرے برابر والے عرفان صاحب ہیں، وہ بھی بیکری سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دیکھا چکن پیٹیز اور جلیبیاں تھی۔ میں نے ازراہ مذاقاً ان سے کہا کیا ہوا، کہ آج بھابھی نے کچھ پکایا نہیں؟ کہہ رہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، دوپہر کو آفس میں بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے چکن پیٹیز اور جلیبیاں منگائے اور وہاں ہم نے عیاشی کی۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں کھاؤں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے نہیں لے کے جاؤں۔ تو میں ان سے کہنے لگا ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ لوگ بھی تو گھر پہ ہوتے ہیں، جو دل چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جو دل چاہے پکا سکتے ہیں۔ کہہ رہا ہاں ایسا ہے، بنا لیتے ہیں، لیکن وہ جو بھی چیز بناتے ہیں پکاتے ہیں میرے لیے حصہ ضرور رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر پڑوس سے کچھ بھی آ جائے، جتنا بھی چیز آ جائے اس میں ایک حصہ میرے لیے نکال کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے تو میں کیا اس کے لیے نہیں کر سکتا؟ وہ کہاں جائے گی باہر؟ اسی میں گھریلو خوشحالی کی ضمانت ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر ان کو دیکھ رہا تھا، پھر تھوڑی دیر میں مجھے خیال آیا اچھا میں ذرا اندر جا رہا ہوں، مجھے سودا لینا ہے۔ میں نے کہا کیوں، تم تو لے کے آ گئے سودا؟ نہیں، دوپہر کو میں نے آئس کریم کھائی تھی، میں نے سوچا اپنی بیوی بچے کے لیے لے جاؤں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے کمنٹ ضرور کیجئے گا، اپنی رائے ضرور دیں کہ کس ٹاپک پہ بولوں، کیا بولوں، آپ کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔